یاد ہے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ہم یہیں کھڑے تھے. 2023 کا آخری سماں گزر رہا تھا اور میں اس وقت یہاں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ہم نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں, استقبال کر رہے ہیں, اور شاید پرانا بیان نکالیں تو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2024 آنے والا ہے اور 24 ہمارے لیے اچھا ہوتا بھی نہیں ہے. ہم نے اس کو ڈبل 12 کہا تھا. بہرحال جیسے تیسے 24 تو گزر گیا, لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے. اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ. 24 کے بعد ہی 25 آتا ہے. 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے. میرے عزیزوں, آج کا یہ دن پھر ہم نئے سال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. وہی ہجوم ہے, بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے, بزدلی نہیں سکھائی. اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلباء اسلام یہاں موجود ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے. باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا, اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. میرے عزیزوں, ہم اپنی طاقت کے بل بوتے, اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے, اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا, ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے, میں جلسے جلوس نہیں کیا. 8 مہینے تو اندر تھا, 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا, اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا, اور وہ بھی گجرات میں کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا. میرے عزیزوں, یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے, اور تاریخ کی یہ سچائیاں ہیں. اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے. آج جا کر کے دیکھو, یورپ, امریکہ, سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو اسلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے. رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا, میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں, یہ بظاہر ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی, علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے ہیں, مجھے لے کر کے, میری سیکیورٹی کو لے کر کے. لیکن میرے عزیزوں, جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے, وہ جان بچانے کے لیے نہیں, دین بچانے کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی میں پچھلے سال ماریرا متحرہ میں تھا, عرس کے موقع پر, اور ہمارے چاہنے والے بہت سارے موجود, خصوصیت کے ساتھ مقرر شہیر سید امین صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, آپ کو لے کر کے ہم بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں, ڈرتے ہیں.
بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی، سیدنا سرکار امام حسین کا امت میں ہونا کتنا ضروری تھا، واہ واہ، ان سے بڑھ کر کے تو کوئی ضروری تھا نہیں، باوجود اس کے سیدنا امام حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ میں یہ بات یہاں پر چھیڑا اس لیے کہ میں نے 3 دن قبل یہ بات بھی کہی تھی، مجھے ٹانٹ مار کر کے، تانا مار کر کے کچھ لوگوں نے بار بار یہ پوچھا تھا، اندر بھی باہر بھی، کہ کیسا لگا اندر کا ماحول، واپس آؤ گے گجرات، دوبارہ آؤ گے گجرات؟ میں اس وقت یہ کہا تھا، ہم ان کی نسل میں ہیں جو کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین، یہ رب ذوالجلال کی وسیع و عریض زمین، جس کو ہم نے ایک ہی جملے میں یوں کہا تھا، پائے مرا لنگ نیس زمین خدا تنگ کیا نیس۔ بات ہے، واہ واہ، سبحان ابھی اللہ۔ تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے، اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے۔ اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے، دیش کے خلاف، ملک کے خلاف، قانون کے خلاف کسی گتی ویدی میں، کسی ایکٹیویٹی میں ہم ملوث ہیں تو ڈر ڈر کر کے، سہم کر کے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک بال برابر بھی ہمارے اندر ڈر اسی لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں کی ہے، جو بات کرنی ہے وہ ناموس مصطفیٰ کی، وہ 4 لوگوں میں بھی کہتے ہیں اور 4000 میں بھی کہتے ہیں۔ بے شک بے شک، پہلی اب شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں، اس لیے کہ آج اگرچہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں، لیکن اتنا مضبوط کرنٹ یہاں پر موجود ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنا مضبوط جو پورے بر صغیر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے۔ بے شک بے شک، اور یہ کرنٹ کا ٹرانسفارمر ایسا ہے کہ یہاں سے جو سپلائی ہوتا ہے وہ سیدھے بغداد سے آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، یہاں سے جس کی تار جڑی ہے وہ بغداد سے مدینے پہنچتا ہے، بے شک بے شک، اور جس کی تار کٹی ہے تو پھر وہ بے نور ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع کے دن تھوڑی سی بات کہوں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آج سے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوں گے، ہمارے ملک کا ماحول بڑا ہی عجیب ہو گیا تھا، جگہ جگہ گستاخیاں آپ سب نے بھی سنی اور دل محسوس کر رہ جاتا تھا، حالات بڑے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت ایک پاکھنڈی جو بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار بھونکتا تھا، جذبات ہمارے سن کر کے اتنے بے قابو ہوئے تھے، ہم نے کوئی منصوبہ بند یا پلاننگ کے تحت نہیں، ہمارے جذبے اور وجد میں یہ اعلان کیا تھا کہ بہت ہو گئے ان کے ساتھ مناظرے کرنا، ڈیبیٹ کرنا، آؤ میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں تم بھی آگ میں کودو ہم بھی آگ میں کودتے ہیں۔ یاد ہوگا یہ جذبات میں، وجد میں اور حضور کی محبت میں کہی ہوئی بات تھی، ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، کہنا تھا کہہ دیا، اور وہ تو 40-50 لوگوں کے بیچ میں کہی ہوئی بات تھی۔ مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس بات کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا، کیا بات ہے، واہ واہ، ہر جگہ ہر علاقے میں پہنچایا، اور جس کو پہنچنا تھا اس تک تو برابر پہنچی، کیا بات ہے، کیا اور بات ہے، پھر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہم نے کتے کی دم پر برابر پاؤں رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، اب سنیے بہت میں یہ بات کیوں چھیڑ رہا ہوں، آج یہ بات مجھے عرض کرنی کیوں پڑ رہی ہے۔ جذبات میں، وجد میں کہی ہوئی بات تو تھی، لیکن جب سامنے سے جواب آیا کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں، تو پھر سوچنا بھی ہوا، اب میٹنگ بھی ہونے لگی، سب لوگ آنے بھی لگے، کچھ تو ہمیں ڈرانے بھی لگے، ڈرائے بھی تھے، کیا ہوگا تمہارا، اتنا بڑا اعلان کر دیو، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے تو کروڑوں مسلمانوں کا ایمان کیا ہوگا، بہت سارے معاملات تھے۔ میں اس وقت پھر سوچنے پر مجبور ہوا، میں نے میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے خاندان کے لیے تو نہیں کہا، اس حق رسول کے لیے کہا جس سے روشنی تو سورج بھی پاتا ہے۔ بے شک، ہاں ہاں،
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دل میں یہ وسوسے بھی تو آتے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. گھبراہٹ بھی تھی, میں نے بہت بڑا اعلان تو نہیں کر دیا, کیا ایسی بات ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اس پہ تو بہت سارے تبصرے بھی تھے. میں نے یہ باتیں کبھی کہی نہیں, اس لیے کہ حالات تھے, ہوئے, گزر گئے, لیکن میں نے کبھی کہا نہیں. آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کرنٹ زیادہ ہے, کیا بات ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. اس وقت گھبراہٹ, وسوسے بھی, الگ الگ قسم کی باتیں, لاک ڈاؤن کا ماحول الگ, میرے گھر پر الگ پہرے بندی, یہ سارے معاملات میں جانتے ہو میرے عزیزوں, اس وقت جب کبھی گھبراہٹ کے شکار ہو کر, بے قابو ہو کر, ہم کچھ سوچنے کے لیے یا کچھ مشورے کے لیے ادھر ادھر نگاہیں اٹھاتے ہیں تو ہر کوئی ڈرا بھی رہا ہے, الگ الگ مشورے بھی دے رہا ہے. بڑی ہمت کے ساتھ مارا متحرہ کے اس عظیم ٹرانسفارمر پر میں نے کانٹیکٹ کیا حضور امین ملت کی بارگاہ میں. میں نے عرض کیا کہ حضور بات ایسی ہے, ناموس مصطفیٰ کی بات ہے اور حضور کی عزت کی بات ہے, غریب ہے, فقیر ہے یہ آدمی, میرے پاس نہ علم کی دولت نہ میرے پاس عمل کی دولت, میں نے تو اعلان کر دیا اور میں جانا چاہتا ہوں دلی, آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے پیروں کی بات الگ ہے میرے عزیزوں, سب کمفرٹ زون میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کرتا, بڑے شاہانہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے لوگوں میں اپنا رعب جمانے والوں کی بات نہیں کرتا. اس عظیم مرد قلندر کا جواب آتا ہے, کہتے ہیں کہ بچے تو نے اپنے گھر کے لیے نہیں پکارا ہے, وہ میرے نانا جان کی بھی عزت ہے, پورے کائنات کی بھی, اللہ کے عظیم رسول کی رسالت, نعرہ رسالت, برکاتی دولہا, برکاتی دولہا, محافظ ناموس رسالت, نعرہ تکبیر. واہ, بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ اگر کہہ دیا کہ تو نے اعلان کر دیا اچھی بات ہے, جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, میں یہاں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں. نہیں, اس عمر میں ٹھنڈیوں کے عالم میں کہا کہ بیٹا تم وہاں سے نکلو, میں ماررا سے اپنی تبرکات لے کر دلی پہنچوں گا. واہ 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 واہ, بہت واہ, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس کے بعد فون رکھ دیا اور اس کے بعد سب سے کہا کہ اب کسی بات کی فکر نہیں ہے, اب ٹینشن نہیں ہے, اب کوئی فکر کی بات نہیں اور ڈر کی بات نہیں. پھر کہاں سے کس طرح کے تبصرے آئے مجھے آج وہ یاد بھی نہیں ہے, مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی, ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے, لیکن تاریخ سب کو پتا ہے. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, لیکن یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں. میں کیا, ہمارے محلے کا 8 سال کا بچہ بھی اٹھ کر کے اعلان کرے میرا رب اس کی مدد فرمائے گا. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے, وہ عزت رسول کی بات کر رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, ایک کانفرنس رکھی گئی ہے, تعلیمی بیداری کانفرنس. میرے عزیزوں, یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت, میں آپ کو کیا بتاؤں, اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے. سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا, تو پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو, اے رسول پڑھو. دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے کل بھی کہا, کہو, لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا کل نہیں, اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی, یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو. جبرائیل امین آئے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا, صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے. 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی پاک نے پڑھا, اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو. اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں, جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو. اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی, وہ امی تھے. امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے. ان پڑھ نہیں, امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو, اس کا استاد نہیں لیکن وہ سب کا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات تو مجھے بتاؤ, قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, 3 آیتیں. الرحمن رحمان اللہ رب العزت, علم القرآن اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان, اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ, رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر, قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے, واہ واہ. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں, معلم کائنات کی تم امت ہو, اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے. اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے, علم کا انقلاب. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے, 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا, قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ. 10 سال کا عرصہ گزرا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا. اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو یہ کیسے زیب دیتا ہے؟ اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں, لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا جانشین, ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین مارارا متحرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم و چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو. سبحان اللہ. یہ صرف مارارا کا اعلان نہیں, یہ رسول پاک کا مشن ہے, یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا. اگر تم جاہل رہو گے, بے نور رہو گے, جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا, جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں ہے, جاہل کب گمراہ ہوگا اسے خود پتہ نہیں چلتا. اس لیے میرے عزیزوں, علم کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے, علم کے بغیر اسلام نہیں. آپ کو پتہ ہے دور جہالت کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے والے دور کو, اور دور اسلام, اسلام کے بعد. اسلام اور جہالت تو اپوزٹ چیزیں ہیں, یہ کبھی ایک جگہ آ نہیں سکتی. آج امت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اندر, جن سے پوچھا گیا پہلا کلمہ کیا ہے تو آئیں ٹائیں کر رہے ہیں, نہیں پتا ہے. تمہارے نبی کون, یہ بھی نہیں پتا. ہم تو اس خوش فہمی میں چل رہے ہیں, جمعہ میں بھیڑ ہے, جلسوں میں بھیڑ ہے, سب کی ٹوپی ہے, سب کو آتا ہوگا. کھنگالو تو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے. یوں ہی یہ مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں میرے عزیز, یوں ہی ہم کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا رہا ہے. تمہارے اندر علم کی دولت ہو تو تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ جیو گے. آج دلم الیقین کے ساتھ جو جیتے وہ جہالت کی وجہ ہے, جہالت ہے. اور جو جس طرح ہانکنا چاہے آج ہانک رہا ہے تمہیں. علم کی طرف آؤ, علم کی طرف. ہر بچے کو آج پڑھا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے, ہر بچے کو. اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے مولانا صرف مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں.
مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں. علم صرف مدرسوں کی بات نہیں ہے. علم کو جو فرق کیا گیا ہے نا, یہ دینی علم ہے, یہ دنیاوی علم ہے. ابھی آپ سے میں پوچھوں دینی علم کیا ہے, دنیاوی علم کیا ہے, آپ یہی کہیں گے قرآن, حدیث, فقہ, یہ سارے دینی علم ہیں. سائنس, جغرافک, فزکس, کیمسٹری, یہ دنیاوی علم ہے. یہ غلط سوچ ہے, غلط کانسیپٹ ہے. دینی اور دنیاوی علم اس طرح سے فرق نہیں کیے جاتے. اگر آپ قرآن کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم پیسہ کمانے کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی علم ہے, وہ دینی علم نہیں. مدرسوں میں بھی وہ دینی علم نہیں. اور سائنس پڑھتے ہو, جغرافی پڑھتے ہو, کیمسٹری پڑھتے ہو اللہ کو پہچاننے کے لیے, تو یہ دینی علم ہے, یہ دینی علم ہے. تمہاری سوچ سے ہی دینی اور دنیاوی کا فرق ہوتا ہے, نہ کہ ڈپارٹمنٹ اور شعبے سے فرق ہوتا ہے. اس لیے جو بچے کالج میں, یونیورسٹیز میں, وہ اپنا کنٹینیو کریں, بڑھیں آگے. تم جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو, میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, لا میں, جس چیز میں بھی جانا چاہتے ہو, نیت صرف یہ ہو جو قرآن نے فرمایا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو وہی جو تمہارے رب کے نام سے. سبحان اللہ. وہ علم جو اللہ سے دور کرتا ہے, وہ بڑا سا بڑا عالم ہو کر کے بھی وہ گمراہ ہے. اور وہ علم جو اللہ سے قریب کرتا ہے, وہی علم نور ہے, وہی علم نور ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, صرف یہ مت سمجھو کہ میں علم کی بات کر رہا ہوں تو علم آنے کے بعد ٹوپی, جبہ, کپا, بڑا عالم نظر آنا چاہیے. نہیں, علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اخلاق لاتا ہے. سچا علم اگر کسی کے اندر آئے, اخلاق لاتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لاتا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کچھ پیسے مل جائیں, اور سیٹھوں کے پاس جاتا ہے, مالداروں کی جیب پر نظر رکھتا ہے, فرماتے وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہے, کیونکہ وہ جسم بیچتی ہے اور یہ ایمان بیچتا ہے. علم جو سچا علم آتا ہے وہ اخلاق اور توکل لے آتا ہے. اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا مطلب صرف دوڑ بھاگ یہ نہیں ہے. کوئی بھی کالج مل جائے, کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے, کوئی بھی مدرسہ مل جائے, تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے وہ علم مجھے ملے جو مجھے میرے رب کی پہچان دلائے, مجھے میرے رب کی پہچان دلائے. اور جب اللہ رب العزت کے نام سے کوئی شروع کرتا ہے, میرے عزیزوں, بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں, بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں. یہ آج دنیا چھپا چھپا کر رکھ رہی ہے. ہمارے دامن میں علماء کی کمی نہیں رہی اسلام میں کبھی, یہ تو جاہل آج ہوئی ہماری قوم, ورنہ دنیا کو کیا نہیں دیا ہے علماء اسلام نے. آپ کو پتا ہے یہ سب جو اٹھائے ہوئے کیمرے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ سب سے پہلے ابن الہیثم نے یہ کیمرے کی ایجاد کی تھی, اور اس کی تھیوری بھی بنائی تھی اپنی آنکھوں کے لینس سے. دنیا کو اڑنے کا طریقہ دینے والا عباس بن فراز, سب سے پہلے پلین بننے سے بھی پہلے اڑ کر کے ایک مینارے سے پیراشوٹ کا تصور دینے والا, ایکس رے کا تصور دینے والا عالم اسلام ہے. خوارزمی نے گھڑی کا تصور دیا ہے. الجبرا اسلامی علماء نے تمہارے سامنے رکھا ہے. آج جو یہ ہند سے لکھے جاتے ہیں 1 2 3, یہ عادات کہاں سے آئے؟ اسلامی علماء نے اس کو ایجاد کی. ایجادات کی ایک لمبی فہرست ہے. آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر, امریکہ کے اندر, طب میں, میڈیکل میں اور بچوں کی سرجری پر جو لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی ہے. القانون آج بھی رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کو سرجری سکھانے والے, پوری دنیا کو میڈیکل لائن میں لانے والے اسلامی علماء ہیں. بچوں کے امراض پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب علماء اسلام کی ہے. کون سا میدان ہے جس میں میرے نبی کے غلاموں نے بازی نہیں ماری ہے؟ سب جگہ ہے. بس بات آ کر کے یہاں رکتی ہے جس کو اقبال نے کیا سچے الفاظ میں کہا ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. یہ ڈور جو کٹی ہے تمہاری یا دھیمی ہوئی ہے,
یہاں سے عزتوں میں کمی آئی. پڑھنا لکھنا تم نے بند کر دیا, نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے. میرے عزیزوں, نہ مدرسوں کا علم رہ گیا, نہ اسکول کالج کا علم رہ گیا. یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے, اسلام نہیں چاہتا ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے, یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے, میں اویئرنس لانا چاہتا ہوں. اور اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے, ہماری یہ کانفرنس وصول ہوگی. دل میں سوچتے ہو حاصل کرنا ہے. اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ مت سوچنا میری شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب کیا پڑھوں گا. ارے بوڑھے ہو جاؤ, داڑھی سفید ہو جاؤ, تب بھی تمہارے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں جائے گی. سیدنا عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں, کہتے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں 12 سال لگ گئے. تم چاہتے ہو جمعہ 8 دن کے اندر قرآن بھی ختم ہو جانا چاہیے. ہاں, اس میں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے علم دیکھا ہے. اور یہ شرم و حیا کی بات نہیں, علم حاصل کرنا ہو. اچھا, پہلے کے بوڑھے لوگ اگر کہتے ہیں ہمارے زمانے میں حالات برے تھے, کوئی آیا ہی نہیں سکھانے کے لیے, ہمارے پاس اسکول نہیں تھے, مدرسے نہیں تھے, پہلے والے کہتے تو ہو سکتا ہے ان کا یہ عذر ہے. تمہارے پاس اب کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا. قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا, تو نے سیکھا کیوں نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ جو مٹھی میں اتنا بڑا موبائل اٹھاتے ہو, پورا مدرسہ بھی رکھتا ہے, اسکول بھی رکھتا ہے, کالج بھی رکھتا ہے. کون سی قرت نہیں ہے اس کے اندر, کون سا علم نہیں ہے اس کے اندر. لیکن نوجوانوں کو یہ لگتا ہے یہ موبائل تو پب جی کے لیے آیا ہوا ہے, یہ موبائل تو فیس بک انسٹا کے لیے آیا ہوا ہے, تمہیں تو بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل پکڑا دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا. تم سے اگر سوال ہوا کہ وضو میں کتنے فرائض تھے, نماز میں کتنے فرائض تھے, قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کیا کیا اصول تھے, تم ہائے کرتے رہ گئے, مجھے پتا ہی نہیں, کوئی پڑھایا نہیں, تو پوچھا جائے گا تیرے پاس ذریعہ تھا, ابھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا وضو میں کتنے فرائض ہیں. موبائل 1 منٹ سے پہلے تمہیں لا کے دکھا دے, بتا دے گا. ہاں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کنفیوژن. کیا میں نے سرچ تو کیا ہے وضو میں کتنے فرض, اب آ تو گیا جواب, لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے یہ اپوزیشن کا ہے کہ ہمارا ہے. اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا پوچھ سکتے ہو کہ حضرت میں نے ریسرچ کیا ہے, یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے سرچ کیا, حضور کی عمر کتنی تھی, حضور کے ازواج کتنے تھے, حضور کی اولاد کتنی تھی, حضور پاک نے مکے میں کتنے دن گزارے, مدینے میں کتنے گزارے, کتنے غزوات میں حضور شریک ہوئے, سب میں نے سرچ کیا ہے, مجھے جواب ملا ہے. اس پر پورا یقین کرنے سے پہلے کسی عالم اہل سنت کے پاس آ جاؤ اور کراس ویریفیکیشن کرنا, بس اتنا ہی ذمہ داری. کیونکہ مولانا لوگ بھی تو جان چھڑاتے ہیں. آج بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس, کتنا پڑھائیں گے تم کو, صبح بھی دوپہر میں بھی, تمہارے اپنے الگ ٹائم ہے, ان کے الگ ٹائم ہے. تو ان سے کہو ہم آپ کے پاس گھنٹہ بھر پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے, صرف اتنا بتا دو یہ جو میں نے سرچ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اتنا تو کوئی بھی عالم دین تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. آج سے کریں گے انشاءاللہ. 2025 تمہارا پورا سیرت مصطفیٰ پڑھنے میں گزرنا چاہیے, گزرے گا انشاءاللہ. اس بات کو آج طے کر کے اٹھو کہ میں میرے نبی کا غلام ہوں, تو میں پہلے یہ پڑھوں گا کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے, اس وقت حالات کیا تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا, حضور پاک نے پہلی شادی کہاں فرمائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر کون ہے, حضور مکہ میں کتنے دن گزارے, مدینے میں کتنے گزارے, کون سی جنگوں میں شریک ہوئے, کون سی جہاد میں, کون سی جنگ میں حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے, کون سی مصیبتیں حضور نے اٹھائی, اور کیا کیا دعائیں امت کے لیے کی, یہ سب تمہارے حصے میں آنا چاہیے. میرے عزیزوں, ایک بات مجھے یاد آتی ہے, ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا. میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول, شاید میں نے یہاں دہرایا ہو یہ بات. میں ٹرین سے اتر رہا تھا, ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں. صاحب جھنڈے, کمکمے, مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے. اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہو.
میں اتر رہا تھا, اچانک ذہن میں یہ بات آئی, کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے, ان کا بوجھ اٹھاتے تھے. مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر. ہم اتر رہے ہیں, دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا, اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو, سنت ہے یہ بھی. اور آج 12 ربیع الاول ہے, تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر. یہ بات کہا اور میں گزر گیا. وہ جوان ایک بوڑھی عورت 2 بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی تھی, اس کے پاس گیا اور کہا کہ اماں جی مجھے دو, میں اٹھاتا ہوں. وہ پہلے تو گھبرائی, کہا کہ تو کیوں اٹھائے گا, تو کولی ہے کیا ہے, میرا سامان کیوں, نہیں دوں گی, نہیں دے رہی تھی. اور کیوں دے اجنبی کو کوئی, اس نے اصرار کیا, اماں جی دے دو دے دو, اٹھا لوں گا. کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا, تو سامان لے کے بھاگنا ہے, کیا کرنا ہے. اس نے صاف صاف سمجھا دیا, اماں جی بات یہ ہے آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے, اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا عمل دہراؤں, ان کے اخلاق پر عمل کروں اور میں ان کی روح کو خوش کروں. بوڑھی کے دل میں بات آ گئی, کہا لے لے بیٹا, تو تیرے نبی کی بات کر رہا ہے, آج تمہارا کوئی تہوار کا دن ہے, یہ کرنا ہے تو کرو. وہ شاپ پر لے کر کے گیا, اس کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا. یہ بات آئی گئی گزر گئی. ہم بھی تو سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے. 6 مہینے گزر جانے کے بعد, 6-7 مہینے کے بعد, اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ بوڑھی عورت جس کا میں سامان اٹھایا تھا, وہ ابھی رابطے میں, کانٹیکٹ میں ہے, ابھی آئی اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا 6 مہینے گزر گئے, اب تک میں تیرے نبی کا بایو ڈاٹا ہی پڑھ رہی ہوں, اب تک میں ان کے اخلاق ہی پڑھ رہی ہوں. کہا کیوں, کہا تیرے اس عمل نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اس زمانے کا کوئی جوان, ارے میرے بیٹے میرے پوتے نہیں آئے مجھے لینے, کسی اور کا بیٹا میرا سامان اٹھا رہا ہے, اس کے اندر اتنا اثر کہاں سے آیا. اور جب تو نے بتایا تیرے نبی کے عمل ہے, میں نے سوچا کہ اس نبی کو کیوں نہ پڑھوں. پڑھتے پڑھتے میں اس مقام پر پہنچ گئی, بتاؤ تیرا نبی کہاں ہے, میں بھی جاؤں غلامی میں شامل ہو جاؤں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تمہارے اخلاق سے انقلاب آ سکتا ہے, تمہاری عادات سے انقلاب آ سکتا ہے, لیکن جب تم خود سیرت نہیں پڑھنا چاہتے تو دنیا تو پھر یہی تانے دے گی کہ آتنکوادی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کے منہ پر تھپڑ مارنے کا طریقہ یہی ہے. ہم تمہاری سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں, ہم تمہارے بولے جانے سے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے, تمہیں اپنے نبی کے اخلاق کر کے دکھانا ہے, کر کے دکھانا ہے, نفرت نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اٹھو اور علم کو عام کرو, اور حضور کی سیرت پڑھنے کے بعد تمہارا دل کشادہ ہو جائے گا, ذہن وسیع ہو جائے گا, سوچنے کی طاقت بڑھ جائے گی. اس لیے کہ سن سن کر کے ماننا اور ہے, جان کر کے ماننا اور ہے. جب سمجھ جاؤ گے تو روز عشق بڑھتا چلا جائے گا. آپ چاہتے ہو میرے نبی پاک کی محبت اور آئے, چاہتے ہو حضور کا عشق اور بڑھے, صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کو پڑھنا شروع کرو, سیرت پڑھو, اور اتنا گم ہو جاؤ, اتنا گم ہو جاؤ کہ پھر تم مسکرا بھی دو یا چلنے پھرنے لگو تو دنیا پکار کر کہے گی اس کے اندر سے مدینے کی خوشبو آتی. کیوں, پڑھنے والا اسی میں ملبوس ہو جاتا ہے. 3 گھنٹے فلم دیکھ کر کے یہاں ناٹک کرنے لگتا ہے آدمی. کیوں, اس لیے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے, جو دیکھتا ہے وہ کیچ کرتا ہے اور اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب بار بار حضور کی سیرت پڑھو گے دنیا میں بات ویسی کرو گے جیسے میرے نبی کرتے تھے. بے شک بے شک. اس لیے بس بات اتنی ہے, بہت میں وقت لے لیا, اس لیے اتنا لمبا کھینچ رہا تھا کہ 2025 آ جائے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, آ گیا ابھی, اور الحمدللہ. اور اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے. بلا اور مصیبتوں سے اللہ ہم سب کو نجات رکھے, اور اس پورے سال کو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے میں جلا عطا کرے. بات وہی میں دوہرا کر ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں, 24 کو جانا تھا چلا گیا,
اور اعلیٰ حضرت کا 25 کو آنا تھا واہ واہ اور انشاءاللہ 25 میں یہ سکہ چلے گا انشاءاللہ. اور پھر کہو گے آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے یہ سال ہرا بھرا ہو جائے. مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس آنے والے سال کو ہم سب کے علم کا سال بنائے, ہم سب کے اخلاق کا سال بنائے اور انقلاب کا سال بنائے. اور جو آیت اللہ نے فرمائی اس وعدے کے مطابق ان مع العسر یسرا, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. مولا جو جو تکلیفیں اب تک ہم کو آئی تھی, اب آسانیوں میں تو ہم سب کو ایمان عطا فرما, آسانیوں میں ہمیں قدم رسول کی دولت عطا فرما. اور بس اتنی دعا کرو میرے عزیزوں, جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا احسان کرے کہ اس کائنات میں ہر رنگ و بو کو دیکھ لیا, سونگ لیا, ہر شکل و صورت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا. بس یہ آنکھیں ترستی ہیں اس بات کے لیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو, مولا تیرا یہ بندہ تجھ سے آج یہ التجا کرتا ہے, اس نئے سال کی برکت میں دنیا مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے, ہمیں انعام میں تو دیدار رسول عطا فرما دے. اس آل رسول کی برکت سے مولا مرنے سے پہلے ہمیں زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے. وہ شکل و صورت مصطفیٰ جو آنکھوں میں بس جائے تو دنیا کا حسن ہیچ ہو جائے. مولا کریم ہم کو اس حسن کا پرستار بنائے, اس حسن کا عاشق بنائے. عزیزان گرامی وقار, آخری باتیں یہ, خاص طور پر یہ نئے سال کی جو رات ہے, جا کر کے یہاں سے کوئی عیاشی کے اڈے پر نہیں جانا, کبھی کوئی گناہوں کی طرف نہ جائے, ورنہ تمہاری یہ ساری محفل فضول ہے. تم نے سال کا آخر بھی اللہ کے ذکر میں بنایا ہے اور سال کا شروع بھی اللہ کے ذکر میں ہے. 12 سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے, 12 کے بعد بھی تم نے سال کا آخر بھی محفل رسول میں گزارا, سال کی ابتدا بھی محفل رسول میں گزاری. اور ہو سکے تو کل روزہ رکھ لینا, جس کو طاقت ہو رکھ لینا, نفل ہے, تاکہ سال کی ابتدا اللہ کے اس روزے سے ہو اور اللہ کریم اس روزے کی برکت سے ہم سب کا پورا سال اچھا کرے. یہاں سے کوئی اڈوں پر تو نہیں جائے گا انشاءاللہ, کوئی اگر جا بھی رہا ہو تو اس کو روک لینا. آج کی رات دنیا عیاشیوں کے اڈے سجائی ہے, رات بھر یہاں پر شراب عام ہو چکی ہوگی, زنا اور کلب اور بار سب سج گئے ہوں گے. لیکن کیا یہ تمہارے لیے اللہ کا احسان اور انعام نہیں ہے کہ ان کروڑوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا. اور ایک بات یاد رکھو, ایک بات یاد, مجھے کسی سے ملنا ہے تو دن میں مل لیتا ہوں, ٹائم کب دیتے ہیں, دوپہر میں آ جاؤ, شام میں آ جاؤ. لیکن کوئی خاص ہوتا ہے تو ہی رات کے 12 بجے ملتا ہے. بہت رات میں خاص لوگوں سے ہی ملنے کا موقع نکالا جاتا ہے, ورنہ تو سب کو ٹرکا دیا جاتا ہے. میرے عزیزوں, رات کے 12 بج رہے ہیں اور رب تعالیٰ تمہیں اپنی ملاقات کے لیے یہاں بلایا, یہ بخشش کے لیے بلایا گیا ہے, یہ رحمت کے لیے بلایا گیا ہے. تو یہاں سے جھولیاں بھر کر کے جاؤ, اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مستجاب الدعوات شخصیت ہمارے پاس ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل موجود ہے. اور یقیناً آج کی محفل پر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو رنگ جمع ہوا ہے, یہ جو بھیڑ ہے, یہ ضروری نہیں صرف انسانوں کی بھیڑ ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مدن پورا والوں کی بھیڑ ہے. تم تو پہچانتے بھی نہیں کتنے اللہ کے فرشتے آتے ہیں محفلوں میں, تم جانتے بھی نہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور یہ محفلوں کو ہلکا نہ لو میرے عزیزوں, یہ محفلیں ہلکی نہ سمجھو. یہاں سے بخشش کے وعدے ہوتے ہیں, کتنوں کی دنیا بدل دی جاتی ہے, کتنے تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں, کتنے تو علم کا عہد لے کر کے جاتے ہیں. اس لیے مجھے یہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آج 2025 کی ہماری یہ پہلی محفل کو مولا تعالیٰ 100 بار آور فرمائے گا اور عشق رسول کی دولت عطا فرمائے گا. عشق رسول کی کمال کی دولت اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائے گا. اور باقی رہے جو حالات, اس سے ڈرنا نہیں ہے, جمے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے, اور ناموس مصطفیٰ پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اور کوئی غیر قانونی کام بھی جذبات میں آ کر کے اچھل کود کرنے سے نہیں ہوتا. ہوش و حواس کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ. حضور پاک کی محبت صرف اور صرف جوش سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے, ہوش و حواس کے ساتھ کھڑے ہونا,
اور دنیا کو جواب دینا. ہم بھی جو یہ بولتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے صرف جوش میں بولتے ہیں, یہ صرف جوش میں بولتے ہیں. ہاں بولتے تھے لیکن اب ہوش میں بھی بولتے ہیں, ہوش میں بھی بولتے ہیں. اور ڈر کر کے نہیں, بلکہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنی ہے, حضور کے ناموس کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے آپ بھی ہوش سے کام لیں گے, کوئی بھی سر پھرا اٹھ کر کے الگ ایسی ویسی حرکت نہ کریں. حضور کی محبت یقیناً امتحان لیتی ہے, لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیتی, اپنے آپ کو یا قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی. اب یہ بات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ بیٹھے رہیں, آپ لوگ بیٹھے رہیں. توجہ میرے عزیزوں, ہماری محفل میں اب آمد ہو چکی استاذ الاساتذہ, فخر الاماثل, ہزاروں علماء کے استاد حضرت العلام مولانا مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ, استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. یہاں پر تشریف ہے, ہمارے دادا استاد بھی ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کو سنیں گے. اور اب ہمارا وقت ہو گیا. مسئلہ بھی یہ ہے, پانی جب آ جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ تیمم تھا جو ٹیمپرری آپ کے پاس چل رہا تھا, اب پکا پانی آپ کے پاس ہے, آپ کو انہیں سننا ہے. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. لب لباب حاصل کلام, خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ سیاست چیز ہے کیا, یہ جائیداد و دولت چیز ہے کیا؟ ارے تو تمہارے لیے لوح و قلم ہے تو یہ سب دنیا چیزیں کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں, شرط یہ ہے کہ تم حضور پاک کی غلامی میں آؤ. محبت مصطفیٰ صرف زبانی نہیں, عمل سے آؤ گے, اور اس کے بعد پھر دیکھنا حالات آئیں گے اور ٹکرا کر چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کی بات ہے, پھر میں بات کروں گا تو شعر کی طرف آ جاؤں گا. بس یہاں پر ختم کرتا ہوں, کچھ دیر کی بات ہی ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا وقت تو ہے ہی اور آئے گا بھی انشاءاللہ العزیز. ہر چیز اچھی ہوگی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ نے قرآن میں فرمایا, لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے شعر میں چیلنج کیا, دعویٰ کیا ہے, یہ رب کا اعلان ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے, اے رسول آپ کا ہر آنے والا سال, ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. پھر انشاءاللہ ہم اللہ کے اس فرمان پر کیوں نہیں کہہ سکتے ہمارا دور آئے گا, ہے اور آئے گا انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ.